محترم سامعین السلام علیکم۔ آج میں شب معراج کے واقعے کی مزید تفصیل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد پیغمبر آخر الزمان ہے۔ تب فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں سے ملاقات کی اور تمام فرشتوں کے سردار اسماعیل سے ملاقات کی۔ وہاں سے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان ہے، جسم اس کا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک پاؤں اس کا عرش تک ہے، دوسرا پاؤں تحت الثری تک ہے، اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور پر اس کے نور سے بنے تھے۔ غذا اس کی حمد و ثنا ہے۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ کون مرغ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مرغ نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے بصورت مرغ کے۔ جب رات ہوتی ہے اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تو وہاں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا آدھا جسم آگ کا ہے اور آدھا جسم برف کا ہے۔ نہ آگ برف کو جلاتی ہے اور نہ برف آگ کو بجھائے۔ وہ تسبیح پڑھتا ہے اور دائیں بائیں اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون فرشتہ ہے؟ بولے یہ مہتر رعد ہے اور یہ دنیا میں پانی اور برف برساتا ہے، بس یہی اس کا کام ہے۔ اس کے بعد وہاں سے گزر کر آگے دیکھا کہ کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں، اسی وقت بوتے، اسی وقت وہ زراعت تیار ہو جاتی اور اسی وقت وہ کاٹتے ہیں، اور ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش اور محنت کی، لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے اور محتاج لوگوں کی حاجت بھر لاتے تھے، دل و زبان سے بھی اور ہاتھ اور مال سے بھی خدمت کرتے تھے۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی۔ اس کے بعد انہوں نے آگے دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوٹ رہے ہیں اور وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں، پھر وہ درست ہو جاتا ہے۔ حضور پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تارک جماعت پنجگانہ نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے اور نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے وہاں پر بہت لوگ دیکھے جن کو عذاب ہو رہا تھا، جن میں بے نمازی، صدقہ فطر، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے، قربانی نہ کرنے والے، لوگوں پر ہنسنے والے، ان کے نام بگاڑنے والے، غیبت کرنے والے لوگ، خوش آمدی اور نشہ کرنے والے لوگ، سود خور، رشوت خور، ماں باپ کے نافرمان، شوہروں کی نافرمان بیویاں اور بیویوں پر ظلم کرنے والے مرد، اور جھوٹی گواہی دینے والے لوگوں پر عذاب ہوتے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا میدان دیکھا، اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک آواز بھی آتی تھی، یا الہی جو تو نے مجھ سے کیا وعدہ وہ پورا کر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے، نعمتیں اور میوے رنگ برنگے ہیں وہاں پر موجود، اور مکان سونے چاندی کے ہیں اور یاقوت اور مروارید سے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی آواز کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور بحکم قرآن و حدیث کے چلے گا، شرک اور اس سے بدعت سے دور رہے گا، تو میں اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور بہشت کہتی ہے یا اللہ میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں گئے، اس میں سے بدبو اور آواز گریہ کی آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بدبو دوزخ کی ہے، اور وہ آواز زنجیر، آواز توق اور سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص شرک اور کفر کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا اور میری رسول کی تکذیب کرے گا، اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتے ہیں یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے، دروازے پر دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور نہایت تعظیم و تکریم سے لے گئے۔ ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، چنانچہ تمام فرشتوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے آ کر معانقہ کیا۔ وہ سب کے سب کہنے لگے مرحبا یا رسول اللہ، اور آپ کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر تعظیم و تکریم سے السلام علیکم کہا، پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا ایک فرشتہ مہیب شکل، اور اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ مہتر قاسم ہے، اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی روزی ہے جو حق تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر روز اور ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے، وہاں مہتر مائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام کیا اور تعظیم دی اور پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آتے ہی سلام پیش کیا اور وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا ایک فرشتہ ہیبت ناک اور ہاتھ دو طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں اور چار چار منہ ان کے تھے، اور دائنا ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان اور زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنے پر ہیں، اور ان کے سامنے ایک تخت عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرائیل ہیں۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا ملک الموت۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت حکم ہوا کہ اے اسرائیل جواب سلام کا میرے حبیب کو دے اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے اس کا جواب بخوبی دینا۔ تب اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام، اور پھر مجھ سے نہایت شوق و جذبے سے معانقہ کیا، نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا، پھر کہا یا حبیب اللہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور میرے ذمہ بہت سے کام کیے ہیں، ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں، اور آج مجھ پر حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس واسطے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اسرائیل تم روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟